اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دو اقتباسات پیش کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام معمور من اللہ ہیں۔ آپ مخلوق خدا بالخصوص مسلمانوں سے بہت زیادہ ہمدردی رکھتے تھے کہ ان میں سے زیادہ لوگ اپنی اصلاح کر کے آپ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر دفاع اسلام اور اشاعت اسلام کا کام کریں۔ اس لیے آپ انتہائی غمخواری کے ساتھ اور دل سوزی کے ساتھ ان تک مختلف پیرایوں میں تبلیغ حق پہنچا رہے تھے۔ اب خاکسار آپ علیہ السلام کی ایک عبارت جو مجموعہ اشتہارات میں درج ہے پیش کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پنجاب ہندوستان کے مشائخ اور صلحاء اور اہل اللہ باصفا سے حضرت عزت اللہ جل شانہ کی قسم دے کر ایک درخواست۔ اے بزرگان دین و عباد اللہ الصالحین، میں اس وقت اللہ جل شانہ کی قسم دے کر ایک ایسی درخواست آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس پر توجہ کرنا آپ صاحبوں پر رفع فتنہ و فساد کے لیے فرض ہے، کیونکہ آپ لوگ فراست اور بصیرت رکھتے ہیں اور نہ صرف اٹکل سے بلکہ نور اللہ سے دیکھتے ہیں، اور اگرچہ ایسے ضروری امر میں جس میں تمام مسلمانوں کی ہمدردی ہے اور اسلام کے ایک بڑے بھاری تفرقہ کو مٹانا ہے، قسم کی کچھ بھی ضرورت نہ تھی، مگر کیونکہ بعض صاحب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے بعض مسالے کی وجہ سے خاموش رہنا پسند کرتے ہیں، کہ خیال کرتے ہیں سچی شہادت میں عام لوگوں کی ناراضگی متصور ہے اور جھوٹ بولنے میں معصیت ہے، اور نہیں سمجھتے کہ اخفائے شہادت بھی ایک معصیت ہے۔ ان لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے قسم دینے کی ضرورت پڑی۔ اے بزرگان دین، وہ امر جس کے لیے آپ صاحبوں کو اللہ جل شانہ کی قسم دے کر اس کے کرنے کے لیے آپ کو مجبور کرتا ہوں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے عین ضلالت اور فتنہ کے وقت میں اس عاجز کو 14ویں صدی کے سر پر اصلاح خلق کے لیے مجدد کر کے بھیجا، اور چونکہ اس صدی کا بھارا فتنہ جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا تھا عیسائی پادریوں کا فتنہ تھا، اس لیے خدا تعالیٰ نے اس عاجز کا نام مسیح موعود رکھا اور اس عاجز کو 14ویں صدی کے سر پر بھیجا، اور وہ آسمانی حربہ مجھے عطا کیا جس سے میں صلیبی مذہب کو توڑ سکوں، مگر افسوس کہ اس ملک کے کوتا دیش علماء نے مجھے قبول نہ کیا اور نہایت بیہودہ عذرات پیش کیے جن کو ہر ایک پہلو سے توڑا گیا، اور میرے بیان کے صدق پر اللہ جل شانہ نے کئی طرح کے نشان ظاہر فرمائے، اور چاند سورج کو میری تصدیق کے لیے خسوف کسوف کی حالت میں رمضان میں جمع کیا، اور مخالفین سے کشتی کی طرح مقابلہ کرا کر آخر ہر ایک میدان میں اعجازی طور پر مجھے فتح دی، اور دوسرے بہت سے نشان دکھلائے جن کی تفسیر رسالہ سراج منیر اور دوسرے رسالوں میں درج ہے، لیکن باوجود نصوص قرآنیہ و حدیثیہ و شواہد عقلیہ و آیات سماویہ پھر بھی ظالم تباہ مخالف اپنے ظلم سے باز نہ آئے اور طرح طرح کے افتراؤں سے مدد لے کر محض ظلم کے روح سے تکذیب کر رہے ہیں۔ لہذا اب مجھے اتمام حجت کے لیے ایک اور تجویز خیال میں آئی ہے، اور امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے اور یہ تفرقہ جس نے ہزارہا مسلمانوں میں سخت عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے روح اصلاح ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ پنجاب اور ہندوستان کے تمام مشائخ اور فقراء اور صلحاء اور مردان باصفا کی خدمت میں اللہ جل شانہ کی قسم دے کر التجا کی جائے کہ وہ میرے بارے میں اور میرے دعوے کے بارے میں دعا اور تضرع اور استخارہ سے جناب الہی میں توجہ کریں۔ پھر اگر ان کے الہامات اور کشوف اور رویا صادقہ سے جو حلفاً شائع کریں کثرت اس طرف نکلے
کہ گویا یہ عاجز کذاب اور مفتری ہے، تو بے شک تمام لوگ مجھے مردود اور مخذول اور ملعون اور مفتری اور کذاب خیال کریں، اور جس قدر چاہیں لعنتیں بھیجیں، ان کو کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اس صورت میں ہر ایک ایماندار کو لازم ہوگا کہ مجھ سے پرہیز کرے، اور اس تجویز سے بہت آسانی کے ساتھ مجھ پر اور میری جماعت پر وبال آ جائے گا۔ لیکن اگر کشوف اور الہامات اور روایہ صادقہ کی کثرت اس طرف ہو کہ یہ عاجز من جانب اللہ اور اپنے دعویٰ میں سچا ہے، تو پھر ہر ایک خدا طرز پر لازم ہوگا کہ میری پیروی کرے اور تکفیر اور تکذیب سے باز آوے۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص کو آخر ایک دن مرنا ہے، پس اگر حق کے قبول کرنے کے لیے اس دنیا میں کوئی ذلت بھی پیش آوے تو وہ آخرت کی ذلت سے بہتر ہے۔ لہٰذا میں تمام مشائخ اور فقراء اور صلحائے پنجاب اور ہندوستان کو اللہ جل شانہ کی قسم دیتا ہوں، جس کے نام پر گردن رکھ دینا سچے دینداروں کا کام ہے، کہ وہ میرے بارے میں جناب الہی میں کم سے کم 21 روز توجہ کریں، یعنی اس صورت میں کہ 21 روز سے پہلے کچھ معلوم نہ ہو سکے اور خدا سے انکشاف اس حقیقت کا چاہیں کہ میں کون ہوں، آیا کذاب ہوں یا من اللہ ہے یا من جانب اللہ۔ میں بار بار بزرگان دین کی خدمت میں اللہ جل شانہ کی قسم دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ ضرور 21 روز تک اگر اس کے پہلے معلوم نہ ہو سکے، اس تفریقہ کے دور کرنے کے لیے دعا اور توجہ کریں۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی قسم سن کر پھر التفات نہ کرنا راست بازوں کا کام نہیں، اور میں جانتا ہوں کہ اس قسم کو سن کر ہر ایک پاک دل اور خدا تعالیٰ کی عظمت سے ڈرنے والا ضرور توجہ کرے گا۔ پھر ایسی الہامی شہادتوں کے جمع ہونے کے بعد جس طرف کثرت ہوگی وہ امر من جانب اللہ سمجھا جاوے گا۔ اگر میں حقیقت میں کذاب اور دجال ہوں تو اس امت پر بڑی مصیبت ہے کہ ایسی ضرورت کے وقت میں اور فتنوں اور بدعات اور مفاسد کے طوفان کے زمانہ میں بجائے ایک مصلح اور مجدد کے 14ویں صدی کے سر پر دجال پیدا ہوا۔ یاد رہے کہ ایسا ہر ایک شخص جس کی نسبت ایک جماعت اہل بصیرت مسلمانوں کی صلاح اور تقوی اور پاک دلی کا ظن رکھتی ہے، وہ اس اشتہار میں میرا مخاطب ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو صلحاء شہرت کے لحاظ سے کم درجہ پر ہیں، میں ان کو کم نہیں دیکھتا۔ ممکن ہے کہ وہ شہرت یافتہ لوگوں سے خدا تعالیٰ کی نظر میں زیادہ اچھے ہوں۔ اسی طرح میں صالحہ عفیفہ عورتوں کو بھی مردوں کی نسبت تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ ممکن ہے کہ بعض شہرت یافتہ صالح مردوں سے بھی اچھی ہوں، لیکن ہر ایک صاحب جو میری نسبت کوئی رویا یا کشف یا الہام لکھیں، ان پر ضروری طور پر واجب ہوگا کہ وہ حلفاً اپنی دستخطی تحریر سے مجھ کو اطلاع دیں، تا ایسی تحریریں ایک جگہ جمع ہوتی جائیں اور پھر حق کے طالبوں کے لیے شائع کی جائیں۔ اس تجویز سے انشاءاللہ بندگان خدا کو بہت فائدہ ہوگا، اور مسلمانوں کے دل کثرت شواہد سے ایک طرف تسلی پا کر فتنہ سے نجات پا جائیں گے، اور آثار نبویہ میں بھی اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اول مہدی آخر الزمان کی تکفیر کی جائے گی اور لوگ اس سے دشمنی کریں گے اور نہایت درجہ کی بدگوئی سے پیش آئیں گے۔ آخر خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کو اس کی سچائی کی نسبت بدریہ رویا اور الہام وغیرہ اطلاع دی جائے گی، اور دوسرے آسمانی نشان بھی ظاہر ہوں گے۔ تب علماء وقت طعن و کرہن اس کو قبول کریں گے۔ سو اے عزیزو اور بزرگوں، برائے خدا عالم الغیب کی طرف توجہ کرو۔ آپ لوگوں کو اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ میرے سوال کو مان لو۔ اس قدیر ذوالجلال کی تمہیں سوگند ہے، یعنی قسم ہے، اس قدیر ذوالجلال کی تمہیں سوگند ہے کہ اس عاجز کی یہ درخواست رد مت کرو۔ اور پھر اس سے قبل آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب نشان آسمانی میں
اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کا ایک طریق بھی اس طرح لکھا تھا۔ آپ بیان فرماتے ہیں، اس جگہ یہ بھی بطور تبلیغ کے لکھتا ہوں کہ حق کے طالب جو مواخذہ الہی سے ڈرتے ہیں وہ بلا تحقیق اس زمانہ کے مولویوں کے پیچھے نہ چلیں، اور آخری زمانہ کے مولویوں سے جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈرایا ہے ویسے ہی ڈرتے رہیں، اور ان کے فتووں کو دیکھ کر حیران نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ فتوے کوئی نئی بات نہیں، اور اگر اس عاجز پر شک ہو اور وہ دعویٰ جو اس عاجز نے کیا ہے اس کی صحت کی نسبت دل میں شبہ ہو، تو میں ایک آسان صورت رفع شک کی بتلاتا ہوں جس سے ایک طالب صادق انشاءاللہ مطمئن ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اول توبہ نصوح کر کے رات کے وقت 2 رکعت نماز پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں سورت یاسین اور دوسری رکعت میں 21 مرتبہ سورت اخلاص ہو، اور پھر بعد اس کے 300 مرتبہ درود شریف اور 300 مرتبہ استغفار پڑھ کر خدا تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے قادر کریم، تو پوشیدہ حالات کو جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، اور مقبول اور مردود اور مفتری اور صادق تیری نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، پس ہم عاجزی سے تیری جناب میں التجا کرتے ہیں کہ اس شخص کا تیرے نزدیک کہ جو مسیح موعود اور مہدی اور مجدد الوقت ہونے کا دعویٰ کرتا کیا حال ہے، کیا صادق ہے یا کاذب، اور مقبول ہے یا مردود، اپنے فضل سے یہ حال رویا یا کشف یا الہام سے ہم پر ظاہر فرما، تا اگر مردود ہے تو اس کے قبول کرنے سے ہم گمراہ نہ ہوں، اور اگر مقبول ہے تو تیری طرف سے ہے، اور اگر مقبول ہے اور تیری طرف سے ہے تو اس کے انکار اور اس کی اہانت سے ہم ہلاک نہ ہو جائیں، ہمیں ہر ایک قسم کے فتنہ سے بچا کہ ہر ایک قوت تجھ کو ہی ہے، آمین۔ یہ استخارہ کم سے کم 2 ہفتہ کریں، لیکن اپنے نفس سے خالی ہو کر، کیونکہ جو شخص پہلے ہی بغض سے بھرا ہوا ہے اور بدظنی اس پر غالب آ گئی ہے، اگر وہ خواب میں اس شخص کا حال دریافت کرنا چاہے جس کو بہت برا جانتا ہے تو شیطان آتا ہے اور موافق اس ظلمت کے جو اس کے دل میں ہے اور پر ظلمت خیالات اپنی طرف سے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، بس اس کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ سو اگر تو خدا تعالیٰ سے کوئی خبر دریافت کرنا چاہے تو اپنے سینے کو بکلی بغض اور اناد سے دھو ڈال، اور اپنے تئیں بکلی خالی النفس کر کے اور دونوں پہلوؤں بغض اور محبت سے الگ ہو کر اس سے ہدایت کی روشنی مانگ کہ وہ ضرور اپنے وعدہ کے موافق اپنی طرف سے روشنی نازل کرے گا جس پر نفسانی وہام کا کوئی دخان نہیں ہوگا۔ سو اے حق کے طالبو، ان مولویوں کی باتوں سے فتنہ میں مت پڑو، اٹھو اور کچھ مجاہدہ کر کے اس قوی اور قدیر اور علیم اور ہادی مطلق سے مدد چاہو، اور دیکھو کہ اب میں نے یہ روحانی تبلیغ بھی کر دی ہے، آئندہ تمہیں اختیار ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو اپنے زیر تبلیغ دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور عذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔